السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے والے انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی خوشخبریاں دی جاتی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے کتنے انعامات اس بندے پر نازل کیے جاتے ہیں جو بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ جو بندہ بھی نیند سے بیدار ہو کر صبح کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے پر کتنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، کیا خوشخبریاں اس بندے کے لیے بیان کی ہیں، وہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ سامعین کرام، صلاۃ اسلام کا دوسرا ستون ہے، یعنی نماز اسلام کا بنیادی دوسرا ستون ہے۔ دن میں 5 بار نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نماز مسلمانوں کو دوسرے عقائد کے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی بخشش کو طلب کرنے اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ فجر کی نماز ہر روز صبح سویرے ادا کی جانے والی 5 روزانہ نمازوں میں سے ایک نماز ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ فجر کی نماز کا وقت روشنی، برکت اور روحانی برکات کا وقت ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ایک مبارک وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں کسی کو بھی نیند کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مناسب روحانی مشق کے ساتھ انسانی جسم اور دماغ زندگی کی توانائی اور دن کے باقی حصوں میں طاقت کے ساتھ متحرک ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو فجر کی نماز کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ فجر کی نماز کے جو فوائد ہیں وہ آپ سن لیجئے۔ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ فوائد ہیں، خوشخبریاں ہیں جو اللہ رب العزت نے بتائے ہیں۔ ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ اس دنیا اور آخرت میں اس طرح کے بڑے فوائد اور برکات حاصل ہو سکیں۔ سامعین کرام، فجر کی نماز ہمیں شیطان سے بچاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی صبح کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ غالب اور عظمت کے تحفظ میں آ جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، فجر کی نماز پڑھنے سے بندہ سارا دن اللہ کی حفاظت میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں پہنچ جاتا ہے۔ روزانہ کی نمازوں کا مشاہدہ کفر سے اعتقاد کی وضاحت کرتا ہے، تو یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ فجر کی نماز انسانی روح اور دل کو روشنی اور رہنمائی اور طاقت مدد فراہم کرتی ہے۔ جو بندہ فجر اور مغرب کی نماز ادا کرتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص فجر اور مغرب میں ایک ہی بار نماز پڑھنے کی پیشکش کر کے جہنم سے باز نہیں آتا، بلکہ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں ہے، جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز ادا کرتا ہے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز ادا کرتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح فجر سے پہلے 2 رکعت دنیا اور اس میں شامل سب چیزوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی فجر کی نماز سے پہلے والے جو 2 سنتے ہیں، یہ دنیا وما فیہا، یعنی دنیا اور جو چیز بھی اس دنیا میں موجود ہے اس سے افضل ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے والے مسلمان جنت میں داخل ہوں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو بھی 2 نماز عصر اور فجر پڑھے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ فجر کی نماز اللہ رب العزت کے فرشتوں کی موجودگی کا حصول ہے۔ اللہ کی قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فجر کی نماز میں ہمیں وقت کی اہمیت کے بارے میں سکھاتی ہے۔ وقت ایک قیمتی تحفہ ہے، ایک قیمتی نعمت ہے، لہٰذا ہمیں اسے اچھی طرح سے استعمال کرنے اور اپنے دن کی تشکیل اور بہتر آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ فرشتے بھی ان لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، فجر کی نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چلے جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، مگر اللہ رب العزت ان سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی رحمہم اللہ تعالی نے روایت کی ہیں۔ فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک حفاظت والے فرشتے مراد ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک اللہ رب العزت جس طرح فرماتے ہیں زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے اعمال لکھنے والے فرشتے مراد ہوتے ہیں، اور یہی راجح قول ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات اور دن ذمہ داری ادا کرنے والے فرشتوں کی ڈیوٹیوں کی تبدیلی کے اوقات کو عبادت کے اوقات میں مقرر کرنا بندوں پر اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم کا مظہر اور اعزاز ہے، کیونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے لیے صبح شام خیر اور فرما برداری کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں جو ہم گواہی دیتے ہیں۔ بہرحال احادیث اور شروح احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فجر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اور ڈیوٹی پر آنے اور جانے والے دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اوقات کے اعمال نمازوں کی گواہی دیتے ہیں۔ جن حضرات کے نزدیک اس سے مراد انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں تو ان کے قول کے مطابق یہ کہنا بھی جائز ہوگا کہ ان دونوں شفٹوں کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گواہی دینے کے ساتھ ساتھ ان اوقات میں پڑھی جانے والی نمازوں کو لکھتے ہیں۔ البتہ نماز کے علاوہ دیگر اعمال کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کو بھی دونوں شفٹوں والے فرشتے لکھتے ہیں، کیونکہ نماز کے بعد پہلے سے موجود فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں، نئے آنے والے فرشتے ڈیوٹیاں سنبھال لیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، فجر کی نماز پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جس طرح آپ نے حدیث مبارکہ بھی سنی ہے۔ پانچوں نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے، جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اس کے لیے نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ضعیف الایمان، کمزور ایمان شخص کی اس کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ منافقین پر تو اس کی ادائیگی بے حد مشکل ہوتی ہے۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے پر مسلمانوں کی صداقت اور ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری نمازوں کے اوقات میں آدمی بیدار ہوتا ہے، اس لیے دیگر نمازوں کا پڑھنا دشوار نہیں ہوتا، لیکن فجر اور عشاء کی با جماعت نماز کا اہتمام صرف مومن ہی کرتا ہے جس کی بابت خیر اور بھلائی کی امید کی جاتی ہے۔ یہ بہت تعجب خیز اور ملال انگیز صورتحال ہے کہ مساجد میں فجر کے وقت بہت کم لوگ آتے ہیں، ان میں بہت زیادہ تر جھکی ہوئی کمر والے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، نوجوان خال خال دکھائی دیتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد اکثر لوگ رات بھر فضول باتیں کرتے ہیں، پر قادر ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول رہتے ہیں۔ کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنی ہے، پھر اس کے بعد بڑی غفلت برتتے ہیں، جس کی وجہ سے ثنا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ جب چاہیں وہ فجر کی نماز کی برکات اگر زمین پر آپ سجدہ کرنے پر قادر نہیں مایوس ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں شروع ہی سے زمین یا کرسی پر نماز بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں نماز کے لیے چاہیے کہ فجر کی نماز ضرور روایات میں نہیں ملتی، بلکہ اس کو اشاروں والی نماز کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے بیٹھنے کی کوئی خاص حیت متعین نہیں ہے، اور وہ جس طرح ہو سہولت ہو بندے کے لیے بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، چاہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ البتہ زمین پر بیٹھ کر اگر نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ لہٰذا جو لوگ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں، اور اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں مشقت ہو تو وہ کرسی پر بیٹھ کر فرض نمازیں اور وتر اور سنن سب پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں یا زمین پر،
تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس نماز کے پڑھنے کے لیے کوئی خاص حیت متعین نہیں ہے، بلکہ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب جتنی آپ کو سہولت ہو، آپ رکوع کر رہے ہیں، رکوع کے وقت جہاں تک آپ کو سہولت ہو آپ جھک جائیں، رکوع کر لیں۔ اب سجدہ کر رہے ہیں، سجدے کے وقت جتنی آپ کو سہولت ہو، جتنی آپ مقدار تک، زاویے تک آپ جھک سکتے ہیں، اتنی مقدار میں آپ جھک جائیں اور سجدے کی نیت کریں، تکبیر کہیں، سجدہ کی تسبیح ادا کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں۔ تو یہ طریقہ ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا۔ مکمل طریقہ اس ویڈیو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی تمام تر معلومات مل چکی ہوں گی، اور وہ غلطیاں بھی آپ کو معلوم ہو چکی ہوں گی جن کی وجہ سے بندے کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔